اس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پروہیبٹڈ فنڈنگ، فورن فنڈنگ اور سورسز سے فنڈنگ لی ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کی، اور اس مد میں ابھی تک 75 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، جس میں سے 30 ہیئرنگز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹ مانگی اور 20 سے زائد ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کے اندر جو فنڈنگ لی ہے، انلیگل فنڈنگ، اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ ہے ان کی اصلیت۔ دوسروں سے مانگو 40 سال کا حساب، اور اپنا 2008 سے لے کر 2013 کا اعمال نامہ الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2008 سے لے کر 2013 تک فورن فنڈنگ بھی لی، انلیگل بھی لی، فورنر سے بھی لی، اور جس کے اندر انڈین نیشنلز تھے، اور اس کے اندر جو فورن فنڈنگ لی اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا، بیرون ملک پاکستان تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور اپنے 4 ملازموں کے ذریعے پی ٹی آئی کے سینٹرل جو آفس ہے پارٹی کا، اس کے 4 ملازمین کے نام پر ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ، منی لانڈرنگ آتی رہی جو ڈکلیئر نہیں کی، اور 2008 سے لے کر 2013 تک فالس، فیبریکیٹڈ اور جعلی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے، جس کے اندر ان اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ٹی وی سکرینز پر ان کے رہنما فروخ حبیب صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، جن سے سوال پوچھو اپنے حساب کا تو آگے سے سوال کرتے ہیں آپ حساب دیں۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف یہ جو تقریر بار آ کے کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے فورن فنڈنگ حاصل کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو فنڈنگ حاصل کی ہے اس کے تمام سٹیٹمنٹس، تمام سرٹیفکیٹس، تمام اینول بینک سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کے اندر جمع ہیں، جس کو ہر سال الیکشن کمیشن ویریفائی کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب لے کر گئے تو اسکروٹنی کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دستاویز ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مسلم لیگ نون نے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ، کوئی ایسی فنڈنگ کو ڈکلیئر کیا ہے، تو انہوں نے آج کی تاریخ تک یہاں آ کے تقریر کرنا بہت آسان ہے، کنٹینر پر تقریر کرنا بہت آسان ہے، جلسوں میں جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کو چور کہنا بہت آسان ہے، لیکن آج تک 3.5 سال صرف الزام تراشی ہوئی، اور یہاں درخواست بازی ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا وکیل پیش نہیں ہوگا، کبھی وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے اور کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری سب کو ہو سکتی ہے، لیکن 7 سال یہ فورن فنڈنگ کی بیماری، جس کے اوپر فیصلہ الیکشن کمیشن کو فوری دینا چاہیے، یہاں آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور ابھی تک نہ کسی عدالت میں اپنے الزام کو ثابت کر سکے اور نہ الیکشن کمیشن میں یہاں آ کر جو تقریر کرتے ہیں اس کو کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو فالس سرٹیفکیٹس، اسٹیٹ بینک کا اپنا ریکارڈ، یہ مسلم لیگ نون کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے کہ انہوں نے مالی سال 2009 میں 5 اکاؤنٹ چھپائے اور 2 دکھائے، صرف 2 ڈکلیئر کیے الیکشن کمیشن میں اور 5 چھپائے۔ مالی سال 2010 میں انہوں نے 2 دکھائے اور 7 چھپائے، مالی سال 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے، مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے، مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے۔ یہ ہے ان کا اعمال نامہ جو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی کے آگے جو ریکارڈ پیش کیا ہے، اس کے اندر یہ اعمال نامہ انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے کنسیل کیا فورن فنڈنگ کو، انہوں نے انلیگل سورسز سے فورن فنڈنگ لی،
انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس چھپائے بیرون ملک, انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے الیکشن کمیشن سے, اور اس کے بعد وہ سورس بھی نہیں بتائے جہاں سے پیسے کھاتے رہے. ابھی بتا رہے تھے فاروق حبیب صاحب کہ میرے دائیں اور میرے بائیں فورن فنڈنگ کھڑی ہے. بالکل کھڑی ہے. پاکستان اوورسیز پاکستانیز نے جو فورن فنڈنگ دی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کھا گئے ہیں, آپ نے وہ چھپائی ہے. آپ کو پاکستان کے پارٹیز آرڈر قانون کے تحت اس کو ڈکلیئر کرنا تھا. جو آپ نے اکاؤنٹس چھپائے, جو فورن فنڈنگ چھپائی, جو آپ نے سورسز چھپائے, اس کے علاوہ $7 ملین آف شور کمپنی سے لیے, جس 7 ملین میں سے $2.1 ملین ایک آف شور کمپنی سے لیے جو ڈکلیئر نہیں کیے, جس کے علاوہ 349 فورن کمپنی سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے علاوہ 88 فورن انڈیویجول سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے بعد پوچھتے ہیں دوسروں سے سوال. 4 امپلائیز, عمران خان صاحب اگلی تقریر میں بتانا, ادھر جو تقریر کریں گے نا ڈی چوک میں, اس میں بتانا طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتائیں محمد نعمان افضل کون ہے, محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے. یہ وہ 4 ذاتی ملازمین پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہیں جن کے ذریعے اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے پاکستان آتے رہے, جس کی اجازت عمران خان صاحب نے دی اور بورڈ نے دی. ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئے, جو فنڈنگ آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز نے آپ کو پارٹی فنڈ میں اور ڈیزاسٹر فنڈ میں اور پاکستان پی ٹی آئی کی ممبرشپ میں پیسے دیے, وہ آپ کھا گئے ہیں. جیسے آپ نے ملک کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کی لوٹ مار کی ہے, اس طرح اوورسیز پاکستانی کی امانت, ان کے پیسے آپ نے کھائے اور اس کی لوٹ مار کی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے سنگین جرم وہ یہ ہے کہ بینک آف امریکہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ, پی ٹی آئی کا اپنا پارٹی اکاؤنٹ, بینک آف امریکہ میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف کینیڈا میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف یو کے میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف فن لینڈ میں جو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف ناروے میں جو اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کی پارٹی اکاؤنٹ وہ کنسیل کیا گیا, اور پی ٹی آئی نیوزی لینڈ کا اپنا اکاؤنٹ کنسیل کیا گیا اور ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. جتنی فنڈنگ منی لانڈر ہو کر پاکستان ان اکاؤنٹس کے ذریعے آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ وہ ممالک جہاں سے فورن فنڈنگ لی گئی اور ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا, اور اسٹیٹ بینک کا اور یو ایس کی سرکار کا جس کو ای سی پی ویریفائی کر چکا ہے کہ یہ فنڈنگ آئی ہے, اور اسٹیٹ بینک کے اپنے دستاویز جو ای سی پی میں جمع کرائے گئے, کیونکہ موصوف جن کا نام عمران صاحب ہے انہوں نے آج تک 7 سال میں ایک دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد جو فورن فنڈنگ ڈنمارک, جرمنی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, سنگاپور, نیوزی لینڈ, ہانگ کانگ, فن لینڈ, ڈنمارک, آسٹریا, سعودی عربیہ, ناروے, اس کے جتنی فورن فنڈنگ آئی ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن سے کنسیل کی گئی ہے. وہ اینول سرٹیفکیشن آف ڈیکلیریشن آف فنڈنگ فرام فورن سورسز ڈکلیئر نہیں کی گئی ای سی پی کے اندر. یہ اسکروٹنی کمیٹی کے اندر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور اسکروٹنی کمیٹی نے جو اسٹیٹ بینک کے دستاویز ہیں ان کے اندر سے پک اینڈ چوز کر کے انفارمیشن کمیشن کے سامنے دی ہے. پورے کے پورے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کو پبلک کیا جائے, بتایا جائے پاکستان کی عوام کو کہ یہ ممالک سے جو فورن فنڈنگ آئی ہے اس کے سورسز کیا تھے, اس کا مقصد کیا تھا, وہ کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا, کیوں قانون کے مطابق ان سرٹیفکیٹس, ان بینک اکاؤنٹس, ان بینک سٹیٹمنٹس کو ای سی پی میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا. اور بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ جو ذاتی ملازمین ہیں طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق کے تمام بینک سٹیٹمنٹس, تمام بینک اکاؤنٹس 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان کی عوام کو پبلک کیے جائیں. جب ڈی چوک آئیں
तो अपना अमाल नामा लेकर आए फॉरेन फंडिंग का। जब डी चौक आए तो अपना आटा चोरी का अमाल नामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ। जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमाल नामे को साथ लेकर आए। जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते, और ये होता रहा। ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, और ये तमाम चीजें। और हर रोज तारीख के ऊपर वकील बैरूने मुल्क चला जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना बैरूने मुल्क से और डिक्लेयर नहीं होती, तो यहाँ खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि ये जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हर रोज एडजर्नमेंट मांगते हैं आप। 75 हेयरिंग में से 30 एडजर्नमेंट्स मांगी, 20 के अंदर ईसीपी की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, क्योंकि जवाब देना नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा लूटा गया है, खाया गया है। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना, और रोज बताया जाता है कि डी चौक आऊंगा तो बताऊंगा, तो डी चौक आऊंगा जब, तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये वही शख्स है जिसने 50 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जिसने 1 करोड़ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जिसने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी को IMF के हवाले कर दिया और मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF नहीं जाऊंगा। ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं कशकोल तोड़ूंगा, जिसने पाकिस्तान की आवाम को 22,000 अरब सिर्फ 3.5 साल में और 52,000 अरब के कर्जे पर पहुंचा दिया है, 60 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो जब डी चौक आओ तो ये सब कुछ अमालनामे साथ लेकर आना। और इलेक्शन कमीशन से कल रात को अपोजिशन ने, जॉइंट मुतहदा अपोजिशन ने भी ये मुतालबा किया है कि फौरी, क्योंकि फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुजरिम करार पा चुके हैं। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुका है, जिसके जरिए फॉरेन फंडिंग भी आई, इंडियन नेशनल से आई, कंसीलमेंट हुई, बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं हुए, जाती अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। सिर्फ फैसला सादिर करें और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो लोग अपने मेंबरान को धमकी देते हैं उनका अपना अमालनामा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोगों का पैसा खाकर फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैम ये बता दीजिए कि PTI इल्ज़ाम लगाती है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन में तफसीलात नहीं दे रही, और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में। और दूसरा, अकबर एस बाबर यहाँ खड़े होकर जब नून लीग की गवर्नमेंट थी फैसला को खत भी लिखे कि PTI के पास मुबैना फॉर्म पढ़ने गए, इसकी तहकीकात करें, इसको बैन करें, तो उस टाइम तो नून लीग ने इकदाम नहीं उठाया। तो अब इलेक्शन कमीशन से आप किस तरह मुताबिक? बात यह है कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, मैंने उसका जिक्र सबसे पहले किया था कि सारे दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड फाइनेंशियल जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर साल जमा कराता है, जो फंडिंग, जो डिटेल्स हैं। और स्क्रूटनी कमेटी में एप्लीकेशन दी तो स्क्रूटनी कमेटी ने इनको ये कहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग ली है और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो आप ले आएँ। वो एप्लीकेशन भी गायब है, वो जमा कराने वाले भी गायब हैं, और कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि ये वतीरा, ये रवैया 3.5 साल में मुल्क की हर अदालत और बैरून मुल्क हर अदालत में यही रवैया है, इल्ज़ाम लगाओ और भाग जाओ। तो अभी तो यहाँ आके तकरीर कर दी, लेकिन अगर कोई आपके पास दस्तावेज है, अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप स्क्रूटनी कमेटी में दे दें। हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, इनकी तरह जाली सर्टिफिकेट्स नहीं, हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, उसकी सब तफसील जमा होती है। अगर तकलीफ है तो झूठ बोला है और इसलिए सबूत नहीं है, तो वही चीज़ जारी है, और बाहर आके तकरीरें करो और दूसरों को चोर कहो और दूसरों पर इल्ज़ामात लगाओ। बाकी बात यह कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अकबर एस बाबर ये एप्लीकेशन लेकर आए
اور الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، جس میں وہ تمام انفارمیشن تو نہیں ہے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر ہے، لیکن بہت جلد مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ بھی کرے گی، اور جو صادق اور امین ہے نا، جو لوگوں کو صادق اور امین جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے بھی عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے، جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کو دیا، تو وہ بھی غائب ہیں، اور انشاءاللہ یہ صادق اور امین کا ڈھونگ رچانے والے بہروپیے جلد ملک سے بھاگیں گے۔ میں چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ تاثر یہ لگایا جا رہا ہے کہ اکبر بابر کی پوزیشن نون لیگ ہے، اور آپ کے یہاں آنے سے اس تاثر کا آپ کو نہیں لگتا کہ ہوا ملی ہے کہ باقی کوئی نون لیگ کی جانب سے یہ تھا؟ دوسرا یہ کہ کیا چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی پیشکش کی ہے نون لیگ نے؟ جی بہت دو چھوٹے سوال ہیں آپ کے۔ پہلا سوال آپ کا جو ہے اس میں الیکشن کمیشن میں جوائنٹ اپوزیشن اور پی ڈی ایم نے درخواست دی تھی، اگر آپ کو معلوم ہو، 4 دن پہلے غالباً، اور انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ پارٹیز ایکٹ کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اس میں لوکل اسٹینڈ آئی رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق، اور ہم نے جو اپوزیشن کی متحدہ اپلیکیشن درخواست چیف الیکشن کمشنر کو گئی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہیئرنگ کی، یہ پبلک ہیئرنگ ہے جس کے اندر ان کا عمال نامہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز سامنے آتا ہے، تو اس لیے اور پاکستان کی عوام کو بتانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اوورسیز بیٹھے پاکستانیوں کو بھی، کہ یہ بہروپیے ہیں، ان کو 1 روپیہ نہ دیا جائے، یہ آپ کے پیسے کو منی لانڈر کر کے پاکستان لے کر آتے ہیں، اور یہاں ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، اور پھر ایک دوسرے کی جیبوں میں جاتا ہے، یا بنی گالا کے کچن کا خرچہ چلتا ہے اس سے، اور یا یہ جو ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ کے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جو بھی فیصلہ ہوگا متحدہ اپوزیشن کا ہوگا، یہ مشاورت جاری ہے، اور جیسے ہی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو بتا دیا جائے گا۔ میں ایک لاسٹ کوسچن میں فاروق حبیب صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ اکبر بابر کا عیدی لوڈ ہے، اس میں کوئی سچائی ہے نا؟ یہ اس قسم کی زبان اپنا جواب نہ دینا، اور یہ تمسخر، تماشے، یہ حرکتیں، یہ اس طرح کی زبان جو ہے نا وہ استعمال کرنا صرف اور صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس اپنی چوری کا، اپنی منی لانڈرنگ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اپوزیشن کا مارچ کب ہو رہا ہے؟ اپوزیشن نے آلریڈی لانگ مارچ 23 مارچ کو اناؤنس کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل اعلان ہو چکا ہے کہ شارع دستور پہ لانگ مارچ جس کی اناؤنسمنٹ پی ڈی ایم نے کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی دعوت دے دی گئی ہے، اور اسی پروگرام کے مطابق شارع دستور پہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس نالائق، نااہل، چور، منی لانڈرر کے خلاف لانگ مارچ کریں گے۔ یہ ملک کے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ممبر نے یہ پٹیشن دی، اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں، کہ پاکستان تحریک